پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میرے خواجہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، اور میں گدائے خواجہ چیست ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چیست ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، یہاں بھیگ ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں بھیگ ملتی ہے بے گماں، یہ بڑے سخی کا ہے آستہ، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، یہاں سب کی بھرتی ہیں جھولیاں، یہ در غریب نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، اور میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، میرا خواجہ عطا رسول ہے، وہ بہار چشت کا پھول ہے، وہ بہار گلشن فاطمہ، چمن علی کا نہال ہے، تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ، جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ پاک اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات محترم، آج رجب المرجب شریف کا پہلا جمعہ ہے، اور آج 6 رجب ہے، اور آج
ہندوستان کی سرزمین پر عطائے رسول، نائب رسول، سلطان الہند، ہند الولی، غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک نظر میں 90 لاکھ کو مصطفیٰ کی زلفوں کا دیوانہ بنا دیا، آج ان کا عرس پاک شروع ہے اور پوری دنیا میں خواجہ صاحب کے ماننے والے آج خواجہ صاحب کی بارگاہ میں درودوں کے گجرے اور سلاموں کے تحفے پیش کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے اپنی جامعہ مسجد میں صبح فجر کے بعد پروگرام بھی کیا اور جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہے اس کا بھی موضوع یہی ہے کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ثواب کا گلدستہ پیش کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ یہ یاد رکھیں، اس جہان میں جتنے بھی اللہ کے یار آئے ہیں اللہ نے ان کو بے مثال بنایا ہے۔ وہ کسی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ ان کی تعریف کر کے، ان کا ذکر کر کے، ان کا نام لے کر ہم اپنی بخشش کا سامان بناتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ کے یار ہیں، وہ اللہ کے یار ہیں۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف و غم ہے، نہ قبر میں کوئی خوف و غم ہے، نہ حشر میں کوئی خوف و غم ہے۔ یعنی وہ رب کے یاروں کی شان یہ ہے کہ وہ ادھر بھی بے خوف ہیں، وہ ادھر بھی بے خوف ہیں۔ جن کی شان رب بیان کرے، جن کا مقام رب بیان کرے، جن کی دوستیاں اللہ بیان کرے، مجھے بتائیں پھر ان کی شان کا کیا عالم ہے۔ پھر یہ جو ولایت ہوتی ہے یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ولایت ہوتی ہے ولایت کسبی۔ کسبی کا مطلب ہے محنت کر کے، چلے کاٹ کے، سورتیں پڑھ کے، سجدے کر کے، رکوع کر کے، عبادتیں ریاضتیں کر کے ولی بن جانا، اس کو کہتے ہیں کسبی ولایت۔ اور ایک ہوتی ہے وہبی ولایت، یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے۔ حضرت معین الدین کی ایک شان یہ بھی ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے رب کے ولی بن کر آئے تھے، اور جو ماں کے پیٹ سے رب کا ولی بن کے آئے پھر وہ تو دنیا میں ہی اللہ کا ولی، آتے ہوئے رب کا یار۔ اچھا، یہ جو ماں کے پیٹ سے اللہ کے ولی بن کر آتے ہیں ان میں کردار ماں باپ کا بھی بڑا ہوتا ہے۔ ماں نیک ہو، باپ تہجد گزار ہو، پھر جو بیٹا ملتا ہے زمانہ اس کو غوث اعظم کہتا ہے۔ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ مادرزاد اللہ کے ولی تھے۔ 55 کی عمر میں اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا جو جرانہ تھا وہ آگے آپ سنیں گے۔ اور مجھے اور آپ کو یہ جو ولیوں کا پیار ملا ہے، ہمارے سگے سگے رشتہ دار فوت ہو گئے ہیں لیکن ہمیں اپنے رشتہ دار مرے ہوئے بھول جاتے ہیں، لیکن دن دن گزرتے جا رہے ہیں، رب کے یار ان کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے۔ وہ داتا علی حجویری کسی کو نہیں بھولے، وہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کسی مومن کو نہیں بھولے، وہ غوث پاک کسی کو نہیں بھولے۔ کیا ہمارا ان سے کوئی خونی رشتہ ہے؟ کیا یہ ہمارے چچا کی طرف سے یا ہمارے باپ کی طرف سے یا ہمارے ماموں کی طرف سے ہمارے رشتہ دار ہیں؟ نہیں نہیں، انہوں نے رب کو راضی کیا ہے، رب نے ان کی محبت کا جھنڈا ہمارے دلوں میں لگا دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتا ہے ہم لوگوں کے دلوں میں اس کے پیار کا جھنڈا لگا دیتے ہیں۔
اب دیکھیں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اس کو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور ابو ہریرہ ان کی کنیت تھی، اور ان کا نام جو تھا وہ عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے مصطفیٰ سے سب سے زیادہ حدیثیں لے کر امت مصطفیٰ کو دی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اذا احب عبدا دعا جبریل، اللہ نے ایک دن جبریل کو بلایا، فرمایا جبریل فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی فلاں بندے سے پیار کر۔ انی احب فلانا، میں فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، فاحبہ، جبریل تو بھی اس سے پیار کر۔ تو گویا اللہ کے ولیوں کے پیار کی تنظیم تو عرش اعظم سے چلی ہے، اللہ نے ان کے پیار کا سسٹم تو اپنے عرش سے چلایا ہے۔ تو آواز کیا ہے، کیا جبریل میں اپنے فلاں بندے سے پیار کرتا ہوں، تو بھی میرے اس بندے سے پیار کر۔ ثم ینادی فی السماء، پھر آسمان کی بلندیوں میں آواز لگا، آواز کیا ہے کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، جبریل آواز لگا، آواز کیا ہے کہ فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتا ہے، آسمان والو تم بھی پیار کرو۔ تو دیکھو یہ بہت بڑی بات ہے کہ فلاں بندے سے اللہ پیار کرے، پھر جبریل بھی پیار کرے، پھر سارے آسمان والوں کو پیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آسمان والے بھی جو ہیں وہ پیار کریں۔ تو یہ یقیناً بہت بڑا انعام ہے۔ پھر اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے جبریل اب زمین والوں میں اعلان کر کہ فلاں بندے سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتا ہے، آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں، زمین والوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ گویا اللہ کا اعلان ہے علی حجویری سے میں بھی پیار کرتا ہوں، جبریل بھی پیار کرتا ہے، ایمان والو تم بھی پیار کرو۔ عبد القادر سے میں بھی پیار کرتا ہوں، آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں، زمین والو تم بھی پیار کرو۔ معین الدین چشتی اجمیری سے رب بھی پیار کرتا ہے، جبریل بھی پیار کرتا ہے، آسمان والے بھی پیار کرتے ہیں، زمین والو تم بھی اس سے پیار کرو۔ اور جن سے پیار رب کرے پھر ان کی شان کون کم کر سکتا ہے؟ جن سے پیار جبریل کرے، جن سے پیار آسمان کے فرشتے کریں، جن سے پیار زمین میں رہنے والے مومن کریں، تو پھر اللہ نے یقیناً ان کے رتبے دونوں جہاں میں بلند کیے ہیں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سلسلہ نسب اپنے والد محترم کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا تھا، اور آپ کا سلسلہ نسب آپ کی والدہ محترمہ کی طرف سے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا تھا۔ گویا حسنی حسینی سید تھے، نجیب الطرفین سید تھے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ 537 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا کہ معین الدین کی ماں، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا اور مولا علی پاک کا خون تھا، تو پوچھ لیا معین الدین کی ماں سے کہ تیرے بیٹے کی شان کیا ہے؟ تو کہا اس پتر کی شان پوچھتے ہیں، جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے اللہ اللہ کی آوازیں آیا کرتی تھی، اور میں بڑی پریشان ہوتی تھی کہ اللہ اللہ کرنے والا نظر تو نہیں آتا، لیکن آواز کہاں سے آتی ہے؟ پھر مجھے غیب سے آواز آتی تھی، اے میری بندی پریشان نہ ہو، یہ میرا یار ہے، تیرے پیٹ میں میرا ذکر کر رہا ہے۔ یہ شان ہے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی، غیب سے آوازیں آیا کرتی تھی کہ یہ میرا یار ہے، یہ میرا محبوب ہے۔ اور آپ کی والدہ فرماتی ہیں
کہ ولادت کے وقت اتنا نور نکلا کہ ہمارا پورے کا پورا گھر روشن ہو گیا، پورے کا پورا گھر روشن ہو گیا۔ اور وہ اعلیٰ حضرت نے کیا فرمایا تھا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ آپ کی شان ہے، آپ کے کچھ القابات تھے، غریب نواز آپ کو کہا جاتا تھا، آپ کو خواجہ خواجگان کہا جاتا تھا، آپ کو ہند الولی کہا جاتا تھا، آپ کو سلطان ہند کہا جاتا تھا، آپ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کو نائب رسول کہا جاتا تھا، آپ کو عطائے رسول کہا جاتا تھا۔ بچپن میں کثرت سے اللہ اللہ کرتے تھے، کثرت سے اللہ اللہ کرتے تھے۔ اور جب آپ کے ہم عمر لڑکے جو ہیں وہ کھیلتے تھے تو آپ ان کو بتایا کرتے تھے کہ ہم کھیلنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو رب کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کے جنت کے دروازے پہ کھڑا کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ پھر یہ شان تھی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی کہ آپ جب پڑھ لکھ کر اپنے عروج پہ پہنچے تھے تو پھر نظر اٹھتی تھی تو کئی لوگوں کے دلوں کی کایا پلٹ جاتی تھی۔ پھر لوگ بھی کھڑے ہو کر کہتے تھے میرا بگڑا بخت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ مل کے پڑھیے میرا بگڑا بخت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ آج جمعہ ہے اور خواجہ صاحب کا عرس ہے، اور خواجہ صاحب رب کی عطا سے، کیونکہ رب کے یار ہیں، جو چاہیں کر سکتے ہیں، مل کے ذوق سے پڑھیں تاکہ پتہ چلے کہ خواجہ ہند الولی کے دیوانے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا بگڑا بخت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ تیری شان خواجہ خواجگاہ، تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ یہ شان دکھا دیں۔ شروع سے ہی اللہ نے اتنا غریب نواز بنایا تھا، اتنا غریب نواز بنایا تھا کہ شروع سے ہی دل میں مخلوق کے لیے ہمدردی تھی۔ آپ فرماتے ہیں میری والدہ محترمہ جب مجھے گود میں لے کر دودھ پلایا کرتی تھی، حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے مناقب میں موجود ہے، آپ کے فضائل میں موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں چھوٹی عمر میں جب میں ماں کی گود میں ہوتا تھا، یارو آج کل کوئی بچہ روتا ہو، مسجد کے دروازے پہ عورتیں کھڑی ہوتی ہیں، کچھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، ہمارے بچے کو دم کر دیا جائے، یہ ضد بڑی کرتا گیا، یہ روتا بڑا گیا، یہ کھاتا پیتا کچھ نہیں ہے۔ قربان جاؤں معین الدین کہتے ہیں ہمارے علاقے کا اگر کوئی بندہ اس کا بچہ روتا روتا چپ نہیں کرتا تھا، بچے کی ماں اٹھا کے سیدوں کے گھر لے آتی تھی، میری امی جو ہے اس بچے کو گود میں رکھتی تھی، وہ پتہ نہیں چلتا تھا میری ماں نے گود میں پہلے رکھا گیا یا اللہ نے پہلے اس بچے کو شفا عطا کر دیا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری فرماتے ہیں ایک بار تو ایسا ہوا میں ماں کی گود میں تھا، ایک عورت بچہ لے کر آ رہی، وہ بچہ رو رہا تھا، فرماتے ہیں میں خود اپنی ماں کی گود سے نکل گیا، دل میں خیال آیا کہیں میں ماں کی گود میں رہا اور آنے والی عورت نے کہا میرے بچے کو گود میں لو، تو میری ماں کہنے لگی
میری ماں کہیں کہنے لگی کہ یہ بچہ معین الدین تو پہلے ہی میری گود میں گیا، میں تیرے بچے کو کیسے رکھوں؟ کہتے ہیں میں نے اس عورت کو سوال کا موقع ہی نہیں دیا، میں خود گود سے نکل آتا تھا۔ اس کا معاملہ کیا ہوتا تھا، عورت اپنے بچوں کو میری ماں کی گود میں رکھتی تھی، اور ماں بھی کوئی عام ماں نہیں تھی، وہ سیدہ فاطمہ زہرا کا خون تھا، وہ حضرت مولا کائنات مولا علی شیر خدا کا خون تھا۔ فرماتی ہے بچے کو جب جسم حضرت معین الدین کی امی کا لگتا تھا تو بچہ چپ ہو کر شفا یاب ہو جاتا تھا۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کو غریب نواز کہا جاتا ہے۔ یار توجہ سے سنیں، دل باغ باغ ہوگا۔ آج ہندوستان میں میرے خواجہ پیا کا عرس مبارک ہو رہا ہے، مسجد محمدی میں بیٹھ کے عاشقان رسول بھی اپنے خواجہ کا عرس منا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میری 12 سال کی عمر تھی، میں گھر سے نکلا تھا، عید کا دن تھا، میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں دیکھا ایک بچہ تھا، پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، رو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے، کسی کو روتا ہوا دیکھتے ہیں تو پوچھ لیتے ہیں کیا ہوا گیا۔ بچے کو پکڑا پکڑ کے کہنے لگے آج ہر طرف تو نئے نئے کپڑے پہنے جا رہے ہیں اور تیرے اوپر پرانا ہی قمیض ہے، پرانی ہی شلوار ہے۔ بچے کی چیخیں نکل گئی، بول کے کہنے لگا اور سیدوں کے بیٹے میری امی بھی فوت ہو گئی ہے، میرا بابا بھی فوت ہو گیا ہے۔ حضرت معین الدین نے اس کا بازو پکڑا، نماز عید الفطر کا رستہ بھول گیا، گھر میں آئے کامی اور جن ہاتھوں سے مجھے غسل دیتی رہی ہے انہی ہاتھوں سے اس کو غسل دو تاکہ پتہ چل جائے، اور لانے والا بھی سیدزادہ ہے، غسل دینے والی بھی فاطمہ کی شہزادی ہے۔ پھر پتہ کیا ہوا، جب وہ بچہ آیا تو آپ کی والدہ نے غسل دیا۔ اب غسل دینے کے بعد اگلا مرحلہ کپڑوں کا تھا۔ معین الدین خود اندر گئے، وہ نیا جوڑا اٹھا کر لائے، نیا جوڑا اٹھا کر لائے اپنی امی کو دیا۔ آپ کی والدہ محترمہ نے اس بچے کو وہ جوڑا پہنایا۔ حضرت معین الدین نے اس کا بازو پکڑا، اور 12 سال کی عمر ہے، زمانہ کیوں نہ غریب نواز کہے، اور بچپن کی عمر میں غریب نوازی کا یہ عالم تھا۔ اس کو لے کر جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو لوگ یوں سمجھ رہے تھے یہ معین الدین کا بھائی چل رہا ہے، کسی غریب کا بچہ نہیں چل رہا۔ میرا وجدان کہتا ہے بچہ بھی جاتا جاتا کہہ رہا ہوگا میں گدائے خواجہ چیت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چیت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، اور میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ یہ شان تھی معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ۔ یار 15 سال کی عمر میں امی بھی چلی گئی، ابو بھی چلا گیا۔ 15 سال کیا عمر ہوتی ہے، لیکن سارا دن باغ کی مزدوری کرتے تھے، کسی سے مانگا نہیں تھا، سید زادے تھے، جھولیاں بھرنے والے تھے، باغ کی مزدوری کرتے، شام کا وقت ہوتا، رقم کو ڈیوائیڈ کرتے، آدھی رقم ماں کی جھولی میں رکھ دیتے اور آدھی رقم جو ہے وہ غریبوں یتیموں میں مسکین کر دیتے۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری ہے۔ وہ کہتے ہیں کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ، آج کل ماحول ہے اللہ والے کے پاس بیٹھنے کا، لیکن آج کل گڑبڑ یہ ہوگی اللہ والا تلاش کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن یاد رکھو
تمہیں یہ تو پتہ چلتا ہے کہ سودا اوریجنل کس دکان سے ملتا ہے، کپڑا اچھا کس دکان سے ملتا ہے، بازار پوری درزیوں کی دکانیں ہوں، لیکن تم نے ایک اعلیٰ درزی اپنا بنایا ہوا ہے، باقی تمام چیزوں کے لیے تیرا سسٹم ہے، لیکن تو نے دین کے بارے میں کہا جتھوں دین ملتا لے لو نہ، دین بھی وہیں سے لے جس دین کے دینے والے کا اندر بھی مصطفیٰ کا نوکر ہو، باہر بھی کملی والے کا نوکر ہو۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ حضور کے روضے پہ گئے، آپ نے جا کر حضور کو سلام کیا۔ اب سلام کیا تھا؟ کیونکہ میرے نبی فرماتے ہیں جب کوئی مجھے سلام کرتا ہے جواب میں اللہ 10 بار میرے امتی پہ سلام بھیجتا ہے۔ تو حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا السلام علیک یا سید المرسلین۔ ترجمہ کیا ہے؟ اے رسولوں کے سردار تم پر سلام ہو۔ اور یہ یاد رکھنا قبر انور سے آواز آئی کیونکہ ہم حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وصال پہ بھی بتا چکے ہیں، کئی بار قبر انور سے آواز آئی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار سے ملا دو۔ ادھر معین الدین نے سلام کیا، ادھر روضہ رسول سے آواز آئی وعلیک السلام یا قطب المشائخین۔ حضرت معین الدین نے کہا اور رسولوں کے سردار تمہیں سلام ہو۔ آواز آئی او ولیوں کے شہنشاہ تمہیں بھی سلام ہو۔ پھر اشارہ ادھر سے ہوا تھا کیا کہ جاؤ ہندوستان میں جا کر اسلام کا جھنڈا لگاؤ، جو لوگ رام رام کر رہے ہیں ان کو سبحان ربی الاعلیٰ کرواؤ، جو لوگ بتوں کے آگے جھک رہے ہیں ان کو ایک خدا کی بارگاہ میں جھکانا شروع کر دو۔ پھر معین الدین نے سفر شروع کیا، ہاں جس راستے سے گزرتے آ رہے تھے اگر کوئی بد مذہب ملتا تھا نظر اس پہ پڑ جاتی تھی، اس کے دل کی کایا پلٹ دیتے تھے، کیونکہ بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا بن جاتا ہے آنکھ اس کی ہوتی ہے، خدا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس پورے سفر میں جو بھی بد مذہب آپ کے سامنے آیا ایک نظر معین الدین کی پڑتی گئی، لوگ کلمہ پڑھ کے مصطفیٰ کے نوکر بنتے گئے۔ یہ شان ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، مرشد پاک نے پکڑا۔ مرشد کون تھے؟ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے پکڑا اور خواجہ معین الدین کو بیت اللہ شریف کے پرنالے کے نیچے کھڑا کیا۔ وہ کہتے ہیں مرشد تلاش کر تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر، لیکن ہمارے ہاں مرشد کیا ہے؟ اے جی چڑیاں والی سرکار آ گئی، اے جی چوہے والی سرکار آ گئی، اے جی کیڑیاں والی سرکار آ گئی۔ یہ مرشد تلاش کرنا، مرشد تلاش کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اذا رؤوا ذکر اللہ، تم اس کا چہرہ دیکھو کہ تمہیں خدا یاد آ جائے۔ ہم جاتے ہیں مرشد تلاش کرنے کے لیے، یہ ہمیں نمبر دے گا، یہ ہمیں فلاں نمبر دے گا، یہ ہمارا فلاں کام کرے گا۔ نہیں، مرشد کے ہاتھ میں ہاتھ صرف اس لیے دو کہ جب شیطان کا حملہ مجھ پہ ہو تو شیطان کے حملے سے بچانے کے لیے میرا مرشد میرے کام آئے۔ اس لیے کہ جب اللہ نے شیطان کو نکالا تھا تو شیطان نے کہا تھا میں لوگوں کو گمراہ کرتا رہوں گا لیکن جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان پہ میرا داغ نہیں چلے گا۔ تو مرشد اس لیے تلاش کرنا چاہیے۔ تو آپ کے مرشد نے بیت اللہ شریف کے پرنالے کے نیچے کھڑا کیا اور خدا کی بارگاہ میں عرض کیا کی۔ اب دیکھیں شاگرد ہمیشہ کوشش کرتا ہے میں استاد کی آنکھوں کا تارا بن جاؤں، بیٹا ہمیشہ کوشش کرتا ہے میں ماں باپ کا پیارا بن جاؤں، ٹھیک ہے۔ کسی کا خادم ہو تو وہ خادم ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ میں اپنے بادشاہ کا پیارا بن جاؤں۔ تو معین الدین جس کے لیے پیر کھڑا ہو کے بیت اللہ کے سائے میں دعا کر رہا ہے،
حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی، مولا کریم یہ بیت اللہ ہے اور یہ مزاب رحمت ہے، اس کے نیچے میں نے معین الدین کو کھڑا کر دیا گیا، معین الدین کو پڑھایا بھی ہے، معین الدین کو لکھایا بھی ہے، معین الدین کو سمجھایا بھی ہے، معین الدین کو اپنا رنگ بھی چڑھایا گیا۔ غیب سے آواز آئی، عثمان ہارونی ہم نے تو کب سے معین الدین کو قبول کر لیا گیا ہے۔ یہ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی شان ہے۔ پھر خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے پیر فرمایا کرتے تھے، حضرت عثمان ہارونی کہتے تھے لوگوں میرے بڑے بڑے مرید ہیں لیکن معین الدین میرا بھی محبوب ہے، میرے آقا کا بھی محبوب ہے اور میرے اللہ کا بھی محبوب ہے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کی ایک شان سنیں، دیکھیں میں تبلیغ کر رہا ہوں، سپیکر لگا ہوا گیا، گلوب چل رہا ہے، چھت بنی ہوئی ہے، آپ غسل کر کے کپڑے پہن کے آئیں گے، چند لمحات تقریر ہوگی، آپ سارے نبی کے نوکر بیٹھے ہیں۔ سنو اس ماحول میں تبلیغ کرنا بڑی آسان ہے، لیکن تم کسی محلے میں داخل ہو جاؤ، دائیں بھی بت پڑے ہوں، بائیں بھی بت پڑے ہوں، آگے بھی بت پڑے ہوں، پیچھے بھی بت پڑے ہوں، اور لوگ بتوں کے آگے جھک رہے ہوں، ان کے اندر جا کر خدا کی وحدانیت کا پرچم لہرانا، مصطفیٰ کی ختم نبوت کا پرچم لہرانا یہ بڑا ہی مشکل کام ہے۔ لیکن قربان جاؤں معین الدین نے جیسے ہندوستان میں قدم رکھا اور لوگوں کو بتوں کی پوجا چھڑا کر کملی والے کا نوکر بنا کر رب کی بارگاہ میں جھکانا شروع کر دیا۔ یہ شان دکھا جا معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ بڑے بڑے امتحان آتا ہے۔ آج مجھے تبلیغ سے روکنے کے لیے، اگر کسی نے مجھے تبلیغ سے روکنا ہو، میرا کوئی معذلہ دشمن ہو، تو وہ بڑے بڑے حربے استعمال کرے گا، میرا رستہ روکے گا، میرے لیے لوگوں کو پیسے دے گا، اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو، اس کو یہ کرو۔ خواجہ صاحب کے دور میں بھی ہندو تبلیغ سے روکتے تھے، لیکن معین الدین نے پھر ان کو بتایا تھا کہ تمہاری طاقتیں اور ہیں، میری طاقت اور ہے۔ بخاری شریف میں ہے نا، اللہ فرماتا ہے بندہ جب میرا بن جاتا ہے یادہ حلاتی یا بتشو، کیا ہاتھ اس کا ہوتا ہے، پکڑنے کی قوت خدا کی ہوتی ہے۔ ایک وقت آیا اس بادشاہ، ہندو بادشاہ نے، اس نے پتہ کیا کیا، اس نے تیل بند کروا دیا، اس نے راشن بند کروا دیا، آٹا بند کروا دیا، دکانوں پہ پہرا دے دیا کہ خواجہ معین الدین اور اس کے کسی ماننے والے کو تم نے سامان نہیں دینا۔ لیکن قربان جاؤں معین الدین نے پھر بھی قدم چھوڑے نہیں، قدموں پہ سلامت لے کر کہا تمہاری دکانوں کا وہ بندہ محتاج نہیں ہوتا جس کو مدینے سے خیرات مل گئی ہے۔ پھر حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ آپ کے لیے ایک آخری حربہ استعمال کیا گیا۔ وہ ہندو تھا، انہوں نے ایک لڑکی کو سجایا، سجا کر کہا آج رات کے وقت تم نے معین الدین کے خیمے میں جانا گیا، تم نے معین الدین کو ورگلانا گیا، کیونکہ میرے نبی کی حدیث ہے جب ایک لڑکا اور لڑکی اجنبی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تیسرا وہاں پہ شیطان ہوتا گیا۔ انہوں نے کہا، اس بادشاہ نے کہا معین الدین کو ورگلانا گیا، سج دھج کے لڑکی پوری رات خیمے میں پھرتی رہی، لیکن ادھر فاطمہ زہرا کا شہزادہ پوری رات رب کا قرآن پڑھتا رہا۔ ایک رات گزری، لڑکی باہر نکلی، ہندو بادشاہ سامنے کھڑا تھا، اس ہندو بادشاہ نے کہا کیا بول دے؟ اس نے کہا بتا ساری رات گزر گئی۔ اس نے کہا جس کو ورگلانے کے لیے تو نے مجھے بھیجا گیا اس نے تو نظر قرآن سے اٹھائی نہیں، وہ تو ساری رات قرآن پڑھتا رہا۔ اچھا دوسری رات گزار لو، دوسری رات بھی قرآن پڑھتے گزر گئی۔ اچھا تیسری رات گزار لو، اور
तीसरी रात तहज्जुद का वक़्त हुआ, लड़की बोल के कहने लगी 3 रातें हो गई हैं, तूने एक नज़र भी मेरी तरफ उठा के नहीं देखा, मुझे बता दे क्यों नहीं देखा। हज़रत मोइनुद्दीन ने कहा, जिन आँखों ने कमली वाले का चेहरा देखा वो उन्हें किसी और के चेहरे की ज़रूरत ही नहीं है, उन्हें किसी और के मुखड़े की ज़रूरत ही नहीं है। फिर उस लड़की ने क्या कहा, उसने कहा 3 दिन मैंने तो कोशिश की लेकिन आप मेरे जाल में नहीं आ सके, और मोइनुद्दीन अब मुझे कलमा पढ़ा के अपने नौकरों में शामिल कर दे। मेरा विजदान कहता है खामे के अंदर लड़की कह रही होगी, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको नवाज दो, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको। मिलके सारे पढ़े, मेरा बिगड़ा वक्त संवार दो, मेरे ख्वाजा मुझको। तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है मेरी जिंदगी। और गरीब नवाजी इस कदर थी, इस कदर कि आपके खलीफा हज़रत मुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मैं कई दिन कई माह अपने पीर के पास रहा, मोइनुद्दीन के पास। कहते हैं मैंने मोइनुद्दीन की ज़िंदगी में अखलाक हसना देखे। कहा मोइनुद्दीन ने कभी किसी को दुख नहीं दिया था, कहते हैं कभी कभी किसी को तकलीफ़ नहीं दी। कहते कभी कभी तो ऐसा मामला होता कि मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह आपका ऐसा मामला होता कि आपने मेरी मौजूदगी में कभी किसी का राज भी नहीं खोला था, मेरी मौजूदगी में आपने कभी किसी की बात भी नहीं की थी, बल्कि राजों को छुपा कर रखते थे। और कहते हैं मोइनुद्दीन की एक आदत ये भी थी, जब कोई हमसाया फौत हो जाता जनाजा पढ़ते, जनाजा पढ़ने के बाद उसकी कब्र पे बैठे रहते, कब्र पे बैठ कर जब तक उसकी बख्शिश का परवाना नहीं उठता था उतनी देर तक मोइनुद्दीन कब्र को नहीं छोड़ा करते थे। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 5 से 6 माह तक 5 माह तक आप हज़रत गौस पाक की बारगाह में रहे। और हज़रत गौस पाक का फरमान है ना कि मेरा कदम हर वली की गर्दन पे है। तो हज़रत मोइनुद्दीन वाहिद वो इंसान थे जिन्होंने कहा था अला रासी वल आईनी, मेरी आँखों पर भी अब्दुल कादिर का कदम है, मेरे सर पर भी अब्दुल कादिर का कदम है। शान हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की। इनके जो खलीफा थे उनको बुख्तियार काकी कहा जाता था। ये बुख्तियार काकी वो थे जो 4 साल 4 माह के हुए थे, 4 दिन के हुए थे। माँ ने मौलवी साहब के पास बिठाया, इनको कुरान पढ़ा दो। मौलवी साहब ने बिस्मिल्लाह पढ़ाई तो बुख्तियार काकी ने 14 पारे पूरे सुना दिए। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन के एक खलीफा की शान है। मैं कहता हूँ और जिसके मुरीद की ये शान है उस पीर की अपनी शान का क्या आलम होगा। हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के इस मुरीद से मौलवी साहब ने पूछा 15वां पारा पढ़। कहा 15वां पारा नहीं पढ़ूंगा, इतने तो माँ के पेट से याद करके आया हूँ। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हाँ, वलायत वहबी में ऐसे होता है जिसको अल्लाह माँ के पेट से अपना यार बना के भेजता है, वो माँ के पेट से भी रब का कुरान पढ़ के आता है। आपके अखलाक इतने अच्छे थे कि एक बंदा आपके सामने बैठा हुआ था तो उस बंदे ने किसी का कर्जा देना था और दूसरा बंदा आया, गरीब नवाज ऐसे ही नहीं कहा जाता, दूसरा बंदा आया तो जिसने कर्जा लेना था वो बड़े बुरे अंदाज में बोलने लगा। लेकिन ये अल्लाह वालों की शान होती है। खड़े होकर कहा इसकी इंसल्ट ना कर, तुम्हें पता नहीं मोइनुद्दीन बैठा हुआ है।
اس نے کہا پھر تمہیں اتنا احساس ہے تو اس کا قرضہ واپس کرو۔ آپ نے چادر بچھا کر کہا جتنا قرضہ تیرا ہے اٹھا لو۔ جب اس نے دیکھا درہم اور دینار پڑے ہوئے ہیں، دل میں شیطان آ گیا، اس نے قرضہ زائد اٹھایا۔ جیسے ہی 1 درہم زائد اٹھانے لگا، ہاتھ شل ہو گیا، ہاتھ وہیں پر رک گیا۔ معین الدین نے کہا تو کیا سمجھتا ہے ہم نے ساری زندگی رب کو ناراض نہیں کیا ہے؟ وہ خدا کی بارگاہ سے اعلان ہے معین الدین تو بولتا جائے گا، ہم تیرا بول پورا کرتے جائیں گے۔ وہ ایک وقت وہ بھی آیا تھا کہ ہندوؤں نے ایک تالاب بنایا تھا، اس میں لڑکیاں اور لڑکے اکٹھے نہاتے تھے، وہ ہندوؤں کا تالاب تھا۔ اور معین الدین کو پتا چلا یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ برا کام ہوتا دیکھ ہی نہیں سکتے، یہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس تالاب کے اوپر آئے، اور تالاب کے اوپر آ کر آپ نے اس انداز سے دین اسلام کی تبلیغ کی، کہا سنو یا تم مسلمان ہو جاؤ یا آئندہ سے تالاب میں پانی نہیں ہوگا، آئندہ سے تالاب میں پانی نہیں ہوگا۔ اور یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی، انہوں نے کبھی رب کو ناراض نہیں کیا ہوتا، رب کبھی انہیں ناراض نہیں ہونے دیتا۔ اور حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مرید ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر والے۔ ارے بختیار کاکی مرید ہیں معین الدین کے، یہ بابا فرید الدین حضرت معین الدین کے مزار پہ گئے اور رمضان میں اعتکاف کیا۔ اور جو رمضان میں اعتکاف کرتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم یار قرآن پاک مکمل کر لیں، تو بابا فرید الدین نے قرآن پڑھنا شروع کیا، جہاں بھولے تو اندر سے خواجہ معین الدین نے قرآن کا لفظ بتا کے درست کروایا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا اٹھا کتابیں، یہ تو دیوبندیوں کے مولانا زکریا نے بھی لکھا ہے کہ کئی بار اللہ والوں کی قبر سے آوازیں آتی رہی ہیں اور وہ بولتے رہے ہیں۔ اور ویسے وہ تو دور کی بات ہے، آپ مسجد میں آئے ہیں، کبھی آپ نے کہا میں کو السلام علیکم؟ کبھی آپ نے ٹیبل کو کہا ہو؟ کبھی آپ نے بلب کو کہا ہو؟ کبھی آپ نے گلوب کو کہا ہو؟ کبھی آپ نے پلر کو کہا ہو السلام علیکم ان چیزوں کو؟ ارے مصطفیٰ نے فرمایا تم قبرستان سے گزرو تو تم کہو السلام علیکم یا اہل القبور، یہ قبروں والوں کو تمہارا سلام سنتا ہے۔ اس میں شرط نہیں ہے کہ قبرستان حافظوں کا ہو پھر سلام کہنا، عالموں کا ہو پھر سلام کہنا، پیروں کا ہو پھر سلام کہنا۔ اگر عام بندے کی اتنی شان ہے وہ سن لیتا ہے، تو جس نے ساری زندگی گانا سنا ہی نہیں، جس نے ساری زندگی غیر محرم کو دیکھا ہی نہیں، اس کو زمانہ غریب نواز کہتا ہے۔ یار ایک بات جو میں نے سکول میں بھی بیان کی ہے، مجھے اس بات نے بڑا مزہ دیا، وہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب کی امی کہتی ہیں خواجہ صاحب نے کبھی بھی مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ آج یار ہماری مائیں، ہم اپنی ماؤں کے سامنے کھڑے ہوں تو مائیں ہم سے ڈر رہی ہوتی ہیں، جوان پتر سے میں بات کروں گی تو اس کے دبکے سے ڈر رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب تو کام پہ ہوتا ہے تو ماں جو ہے وہ اگر ہنڈیا پکا لے تو جو پتر کام پہ ہوتا ہے اس کے لیے ایک پلیٹ میں سالن نکال کے رکھتی ہے، چھپا کے رکھتی ہے کہ یہ میرے پتر کے لیے ہے۔ اور پتر کی شادی ہو جائے تو پتر سامان لے کے گزرتا ہے تو ماں سے چھپا کے جاتا ہے۔ کبھی تو نے دیکھا تو کس ماحول میں کھڑا ہے؟ ارے تیرے لیے ماں چھپا کے رکھتی تھی کہ میرا فلاں بیٹا کام پہ گیا تو وہ آ کر روٹی کھا لے، اور تو صرف بیوی بچوں کے لیے لے کر جاتا ہے اور ماں سے چھپا کر جاتا ہے۔ کبھی اس چیز پہ بھی غور کر۔ معین الدین کی امی کہتی ہے کبھی بھی معین الدین نے مجھے شکایت کا موقع نہیں دیا۔ یہ میرے پاس ترمذی شریف ہے، حدیث پاک پڑھنے لگا ہوں، کھولوں گا تو وقت زیادہ گزر جائے گا۔ ایک حدیث سنیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو اس کی 2 بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ اس میں جو حدیث ہے وہ یہ ہے، فرماتی ہیں میرے پاس ایک ہی کھجور پڑی تھی، میں نے ایک کھجور ماں کو دے دی، اور جو باقی کتابوں میں حدیث ہے وہ ایسے ہے، فرماتی ہیں میرے پاس 3 کھجوریں پڑی تھیں، جو ایک میں نے ماں کو دی تو ماں نے 2 ٹکڑے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دیے، جو 3 کھجوریں میں نے دی تو 2 بیٹیوں کو تھی اور ایک ماں کو، بیٹیوں نے کھا لی
اور ماں نے وہ کھجور کھائی نہیں، تو بیٹیاں کھا کے کہنے لگی اماں کھجور کا ذائقہ بڑا اچھا تھا، تو ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دے دیا، ایک دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اور آج پتر گئے میں کام سے آیا ہوں، میری جرابیں اٹھا کر رکھو، میں کام سے آیا ہوں امی میرا جوتا اٹھا کے رکھو، میں کام سے آیا ہوں امی میرا بستر لگاؤ۔ ارے یہ بھی وقت تھا۔ ام المومنین کہتی ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا ماں کا اتنا پیار، ماں کا اپنے بچوں سے اتنا پیار۔ میں حضور گھر آئے تو حضور نے میری طرف دیکھا، کہا عائشہ کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کیا لجپال آج یہ معاملہ ہوا ہے۔ فرمایا عائشہ اس عورت نے اپنے اوپر جہنم کا دروازہ بند کر لیا۔ اپنی ماں کا احترام کریں۔ معین الدین نے زمانے والوں کو بتایا ہے، اور سنا تمہاری ہسٹری کھل جائے تو تمہاری ماں کی شکایتوں کی جو تم سے ہیں لائنیں لگی ہوں گی، لیکن معین الدین کی شان یہ ہے اگر مجھے راضی کرنا ہے تو صرف میرے لنگر پہ خوش نہ ہونا، میری سیرت پہ عمل کر کے ماں باپ کو راضی کر کے خدا کو راضی کرنا۔ میں نے زندگی میں کبھی بھی ماں کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ یہی وجہ ہے آج پوری دنیا میں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا نام بولا جا رہا ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں اندر باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا میرے ساتھ مل کے پڑھے تاکہ ہندوستان میں عرس تو ہو رہا ہے لیکن پوری دنیا سے محمدی مسجد والوں کی حاضری بھی لگ جائے۔ اور میرا بگڑا بخت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، مل کے میرا بگڑا بخت سنوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ اے خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال ہے۔ اور میں گدائے خواجہ چیشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، اور میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے۔ یہ وہ اور اگلا شاعر نے کمال کر دیا، اس نے کہا یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں۔ وہ کسان نے کہا میری زمین پہ قبضہ ہو گیا، تو معین الدین نے کہا میں چلتا ہوں تیرے ساتھ۔ اور جب میرے خواجہ چلے تو میرے خواجہ نے جس بندے نے قبضہ کیا تھا وہ جس کے انڈر میں رہتا تھا وہ بادشاہ میرے خواجہ کا مرید تھا۔ حضرت معین الدین کو وہ بادشاہ کہنے لگا آپ خط لکھ دیتے تو بات بن جانی تھی۔ فرمایا خط والا کام نہیں تھا، میں امام حسن کی اولاد ہوں، میں امام حسین کی اولاد ہوں، اور غریب کے ساتھ چل کر اس کی مدد کرنا یہ تو میرے نانا کی سنت ہے۔ ارے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستاں، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ در غریب نواز ہے۔ اللہ اس حسین ہستی کی برکت سے ہماری دنیا و آخرت کو سنوارے، اور اللہ ایسے لوگوں کے نقش قدم پہ ہندوستان میں رہ کر پتنگ بازی نہیں کی۔ یہ تھوڑی گل ہے ہندوؤں دے وچ رہ کے معین الدین نے پتنگ بازی، ایتھے بابیاں دے بیڑے گرک ہوئے ہیں، بابے بھی اتنے چڑھے کھلوتے ہوندے نے۔ یہ کیا ہے جی مزہ لے رہے ہیں؟ مزہ تیری پتنگ اور ڈور میں ہے، مزہ پڑھ تو رب کا قرآن پڑھ، پڑھنا ہے تو مصطفیٰ کی حدیث پڑھ، اور دل بھی روشن ہو جسم بھی روشن ہو۔ کہتے ہیں جی قرآن پڑھ لیں، جی میری عمر لنگ گئی ہے، تو حضرت صاحب تاش کھیلو، تاش تے کوئی عمر نہیں لنگی، چٹے چٹے وال ہے تاش کھیلے جان دی، کوئی اتھے عمر نہیں لنگی۔ جے قرآن پڑھ او میری عمر لنگ گئی ہے، قبر چ فرشتیاں نو کی جواب دو گے؟ میرے خواجہ معین الدین نے ہندوستان میں رہ کر کوئی پتنگ بازی نہیں کی، بلکہ جو پتنگ بازی کرتا تھا اس کے دل پہ رب کی عطا سے نظر ڈالتے تھے، دل کی کایا پلٹ کے رکھ دیتے تھے۔
اگلا جمعہ 13 رجب ہے، اور 13 رجب مولا کائنات کی ولادت ہے۔ کعبے کی دیوار پھٹی تھی، حضرت علی کی اماں جان اندر گئی تھی اور مولا علی کی ولادت ہوئی تھی۔ تو انشاءاللہ اگلا جمعہ مولا کائنات کو سلام